سر جب کبھی ڈیبیٹس ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی سائنٹیفک بیسز ہیں اور سائنٹیفک ریسرچز ہیں، وہ ہمیں ہی ایک آیت کوٹ کر دیتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اور جب وہ بات کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم لوگ سائنس کو اور ریلیجن کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سائنس از بیسڈ آن ایویڈنس، ہم ہر چیز ایویڈنس کی بیس پہ لے کے چلتے ہیں. آپ سرٹن معاملات کے اندر غیب پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ علم غیب کا ہے. دے آر رانگ، وہ غلط کہتے ہیں. اگر آپ کا نالج کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ غیب پہ ایمان ضرور لے کے آئیں گے، یہ پکی بات ہے. ایویڈنس کا مطلب ثبوت نہیں ہوتا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں. ایویڈنس ڈز ناٹ مین کہ وہ چیز پروف ہو گئی ہے. آپ عدالت میں جاتے ہیں تو آپ 100 ایویڈنسز پیش کرتے ہیں، لیکن ان 100 ایویڈنسز کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ کا کلیم ہے وہ اس سے پروو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. میں ایک جعلی ڈاکومنٹ بھی پیش کروں گا تو وہ بھی ایویڈنس سے کہلائے گا کہ یہ میرا ایویڈنس ہے، لیکن عدالت اس کو دیکھے گی، ایگزامن کرے گی، یہ ڈاکومنٹ جعلی ہے، ڈسکریپنسی ہے، کچھ بھی ہے کہ یہ ایویڈنس ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. سو ایویڈنس ڈز ناٹ مین پروف. You prove something through evidence, but it doesn't mean that every evidence is going to prove something, right? ایک چیز یہ ہے. دوسری یہ ہے، آپ سائنسدانوں میں، ایسے سائنسدانوں میں نظریہ ارتقاء کو آپ لے لیں مثال کے طور پہ. نیچرل سلیکشن کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. یہ ایمان بالغیب کہ نیچر سلیکٹ کرتی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ صرف سائنس کے ذریعے ہی ہم چیزوں کی حقیقت تک پہنچ پائیں گے. یہ اسٹیٹ ہی ایمان بالغیب کی ہے کہ اپنے غیب پہ ایمان لائے ہوئے ہیں. اور پھر جن سائنٹسٹ کی جو کیلکولیشن ہے وہ بھی فیتھ پلیس کرتے ہیں اپنی ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یونیورس اتنا پرانا ہے اور دس طرح کی ادھر. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ساری غلط ہیں، لیکن وہ تو ان کی ہیں. جو آدمی ان کی بات کو ٹھیک مانتا ہے وہ بھی ان کے دیے ہوئے غیب پہ ایمان لے کے آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس تو میتھمیٹیکل سکلز ہی نہیں جس کی بیس پہ کیلکولیٹ کر سکیں. ان مینی کیسز ایوولوشن جو ہے وہ چونکہ ایک آنٹولوجیکل ویو ہے تو آپ اس پہ نتیجے پہ پہلے پہنچتے ہیں، بعد میں آپ ریسرچ کر کے اس نتیجے کو جسٹیفائی کرتے ہیں. رچرڈ لیونٹن نے تو بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہماری اے پرائری کمٹمنٹس ہیں ٹورڈز مٹیریلزم، کہ ہم اس بات پہ یہ نہیں کہ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لائے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے یو کین ریڈیوس دیٹ ٹو میٹر. یہ ایک ایمانی اسٹیٹمنٹ ہے. آپ سائنس میں کتنی ہی چیزیں ہیں، ایک دو کی بات نہیں کر رہا، اکثریت چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایکچولی ایمان پہ چل رہی ہیں. تھیوریٹیکل فزکس ان مینی کیسز ایمان پہ چلتی ہے، بیکاز واٹ یو ڈو از یو ڈو دی کیلکولیشنز. سارا آپ میتھس اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ایمان لے کے آتے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ کین ورک. میری جو ڈاکٹر عبدالسلام والی جو ایک سیریز تھی اس میں از این امیزنگ ورک کہ آپ الیکٹرو ویک تھیوری آپ نے پیش کی، الیکٹرو میگنیٹک فورس کو اور ویک فورس کو اکٹھا کر کے. پر اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل ایویڈنس ہے کہ فورسز اکٹھی ہیں، بلکہ آپ کا ایمان ہے کہ بیسڈ آن دس میتھمیٹیکل کیلکولیشن وی کین کمبائن دیم. اٹس ناٹ دیٹ یو کین کمبائن دیم، اٹس دیٹ یو پلیس یور فیتھ ان دیٹ. ہاؤ اباؤٹ اسٹرنگ تھیوری؟ اس سے بڑا ایمان اور کیا ہوگا؟ ملٹی ورس تھیوری، اس سے بڑا ایمان اور کیا ہوگا کہ ہمارے یونیورس کے باہر بہت سے اور یونیورسز ہیں اور لوگ کہتے ہیں اس کو سائنس مانو. سائنس وداؤٹ ایمان بالغیب سمپلی ڈزنٹ ورک. اس میں ایک ڈفرنس ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وی آر آنیسٹ انف ٹو سے کہ ہاں بھائی ایمان. ہم سے ہر چیز کا پوچھو گے نا تو ہم ہر چیز کا جواب نہیں دے سکیں گے، یہ بات پکی ہے، کیونکہ وی آر ہمبل انف ٹو ایکسیپٹ دیٹ وی ڈونٹ نو اینڈ دیئر وی پلیس آور فیتھ ان غیب. آپ بھی وہی کرتے ہیں، آپ صرف مانتے نہیں ہیں. اے بایوجینیسس، یہ ایمانیات نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ میٹر ہے، میٹر کمز فرسٹ اینڈ سم ہاؤ میٹر بیکیم سیلف اویئر. میٹر کے اندر ایک ایجنسی آ جاتی ہے. یہ ایمان نہیں ہے تو کیا ہے؟ اٹس all ایمان، all faith. The difference صرف ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں.